السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کے سامنے ان کو سلام عرض کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے تمام جو ناظرین ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے خوش و خرم ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث سے مروی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، ندا دی جائے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز کی طرف، تو پھر کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ اس آیت طیبہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ تمہیں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور اپنے رب کی طرف اور نماز کی طرف تمہیں جلدی کرنی ہوگی۔ سامعین محترم، تو پھر جمعہ کو فرمایا کہ یہ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ جمعہ غریبوں کی عید ہے، یعنی جو ہمارے جیسے گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے یہ جمعہ عید کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ ادا کرتا ہے، غسل کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہوتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جب تک وہ بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، تو خطبہ سننے کے بعد جب وہ مسجد سے چلا جاتا ہے، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض تو سب کو جانتا ہے، تو عرض کرتے ہیں، مولا کریم، ہم فلاں بستی میں تھے اور ہم نے جو مسجد میں شخص داخل ہوئے فلاں مسجد میں، تو ہم نے سب کے نام لکھ لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا۔ ساتھ محترم، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، اس کو جو پچھلے جمعہ کے جو گناہ ہوتے ہیں پچھلے ہفتے کے نا، وہ تمام اللہ پاک اس جمعہ کی برکت سے اس کے پچھلے ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اور پھر فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں ایک جانور، اونٹ ہو، گائے ہو، جو بڑا جانور ہوتا ہے، اس کو ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو دوسری مرتبہ جاتا ہے، دوسری ساتھ میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بکری، مینڈا ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو تیسرے لمحے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو چوتھی ساتھ میں جاتا ہے، چوتھی لمحہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک انڈا اپنی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تو اس کی رحمت ہے نا، رحمتی واسعت کل شیء، اللہ کریم کی رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، وہ چاہے جس کو جتنا ثواب دے، گناہوں کو معاف کر دے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ اور پھر جو شخص جمعہ کی نماز پڑھ کر ادا کر کے چلا جاتا ہے، تو پھر دیکھو اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کو کتنا ثواب مل گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور تمہارا جو درود پڑا ہے نا، تم جو درود پڑھتے ہو، فرشتے میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، میں درود پڑھنے والے کو سنتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں، اور اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں کہ کس کا بیٹا میری بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، دیکھو کتنا کمال ہے، کتنا عروج آدمی کے لیے کہ حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں اس شخص کا مقام
उस शख्स का पता चल जाता है कि कौन अल्लाह के महबूब पर दरूद पढ़ रहा है। हजरात, फिर करम बाला करम क्या है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं जुमा वाले दिन, तो फिर क्या होता है कि हमारे वालिदैन की शनाख्त भी हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो जाती है। तो फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, और बिल वालिदैन एहसाना, तो एक एहसान ये भी हम कर सकते हैं कि हम दुरूद जुमा वाले दिन कसरत से पढ़ें, ताकि हमारे वालिदैन की हाजिरी भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लग जाए। हजरात, शायर ने क्या खूब कहा था, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है, और फिर जो शख्स जुमा नहीं अदा करता उसके लिए बड़ी सख्त वईद है। हजरात, जुमा तो हमारे गरीबों की ईद है, ये तो हमें जरूर अदा करना चाहिए। कम अज कम हम 5 नमाजें ना पढ़ें तो कम अज कम एक जुमा हफ्ते वाले दिन जुमा भी अदा कर लें। हफ्ते के बाद जो जुमा आता है तो हमारे सगीरा गुनाहों की माफी हो जाती है। यसरब की वादी थी। यसरब की वादी में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो आपने वहाँ बनी सालिम बिन औफ की वादी में सबसे पहले आपने जुमा अदा फरमाया।